اتنی دور ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان کی دوری کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم دین اور شریعت کے احکام سے اتنی دور چلے گئے ہیں، اتنے دور ہیں ہم کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہمیں تو ہر وقت منورنجن کا سامان چاہیے، ہمیں تو ہر منٹ پر دلچسپی کے سامان چاہیے، ہمیں تو ہر رات میں خوشیوں کا سامان چاہیے، ہمیں تو ہر لمحہ انٹرٹینمنٹ اور مزہ لینے کے آلات اور اس کے مواقع چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سامنے ساری راتیں موجود ہیں، ایک سے ایک رات تک اللہ نے بنایا کہ ان راتوں کی عظمت یہ ہے کہ ایک رات عبادت کرو گے تو 1000 سال عبادت کرنے کا، 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس رات میں آپ یہ عمل کرو گے تو اس رات میں یہ تم کو ثواب ملے گا، اس رات بھر جاگ کر کے عبادت کرو گے تو تمہیں یہ ثواب ملے گا۔ مگر ہمیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، میرا ان چیزوں کی طرف کوئی خیال نہیں ہے۔ اللہ نے جو پاک راتیں بنائی ہیں ان راتوں کو جاگ کر کے گزارنا یا ان راتوں کو جاگ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں راضی اپنے اللہ کو راضی کر لینا، اس کا خیال تو نہیں ہے۔ مگر جو دنیا نے انٹرٹینمنٹ کے جو راتیں بنائی ہیں، جو خوشیوں کے راتیں بنائی ہیں، منورنجن کی راتیں بنائی ہیں، شباب اور شراب کے مزے لینے کی جو راتیں بنائی ہیں، ہمارا نوجوان اس طرف دلدادہ ہوا نظر آتا ہے، ہمارا نوجوان اسی طرف راغب نظر آتا ہے، ہمارا نوجوان اسی طرف مائل نظر آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے برادران ملت اسلامیہ، یہ 31 آج تاریخ ہے، یعنی 31 تاریخ ہے آج، دسمبر کی 31 تاریخ ہے اور کل جنوری کی 1 تاریخ ہوگی۔ 2021 آج ختم اور کل سے 2022 کی شروعات ہوگی۔ آج کی رات میں جانتے ہو کیا کیا جاتا ہے؟ پورے ملک میں بڑے بڑے ہوٹل جو ہے سجائے جاتے ہیں، بڑے بڑے پکنک پیلیسز کو بالکل بیوٹیفائی کر کے اسے اتنا سجا دیا جاتا ہے، دلہن کی طرح اسے خوبصورت بنایا جاتا ہے، مہینوں سے اس کی تیاریاں کی جاتی ہیں، 50,000 کے 1 لاکھ کے ٹکٹ بک کروائے جاتے ہیں۔ کس لیے کیا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہاں شراب کا اور شباب کا انتظام ہے، صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم گناہ کے اڈے قائم کر رہے ہیں، نوجوان ہماری طرف آنے لگے۔ ہاں صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ گناہ کے اڈے قائم کیے جائیں اور نوجوان وہاں آ کر کے اپنی راتوں کو بھی خراب کریں، اپنے پروردگار عالم کو ناراض بھی کریں، اپنی راتوں کو بھی خراب کریں، اپنی زندگی کو بھی خراب کریں، اپنی دولت کو بھی خراب کریں، اپنے خدا تعالیٰ کو ناراض کریں، پیارے مصطفیٰ کو ناراض کریں۔ اسی وجہ سے یہ سارے کے سارے اڈے قائم کیے جاتے ہیں، ان کو سجایا جاتا ہے، بار پیل سے سجائے جاتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، میں اس جگہ پر اس وقت اور اس اسٹیج پر اس موقع پر میں سارے نام تو نہیں لے سکتا ہے، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہو، سارے جگہوں کے ناموں کو آپ معلوم ہوگا۔ لوگ ساحلوں کے سمندروں کے ساحل پہ چلے جاتے ہیں، سمندروں کے کنارے چلے جاتے ہیں، لوگ گوا کا سفر کرتے ہیں، ممبئی کا سفر کیا جاتا ہے، دلی کا سفر کیا جاتا ہے، قرب و جوار والے یہاں لکھنؤ کا سفر کرتے ہیں، صرف یہ سفر کیا جاتا ہے کہ چلو وہاں منورنجن کریں گے، وہاں عیش اڑائیں گے، وہاں مستیاں کریں گے۔ ارے خدا را یہ تو سوچو تو صحیح، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کو عیاشیوں میں اڑایا جائے، پروردگار عالم نے تمہیں پیسہ دیا ہے تو وہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ تم شباب اور شراب میں اور مستیوں میں اسے اڑاؤ۔ اللہ نے تمہیں جو پیسہ دیا ہے، ایک ایک پیسے کا حساب ہونا ہے، ایک ایک روپے کا حساب ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، ایک ایک روپے کا ایک ایک آنے کا حساب ہوگا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو تم اپنے عیش و عشرت میں پیسے جو خرچ کرتے ہو، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ پیسہ کہاں خرچ کیا تھا، قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ روپیہ کہاں خرچ کیا تھا۔ اگر تم نے عیاشیوں کے اڈے پہ خرچ کیا ہے، اگر تم نے برائیوں کے اڈے پر خرچ کیا ہے، اگر تم نے بدکاریوں کے لیے خرچ کیا ہے، اگر شراب نوشی کے لیے خرچ کیا ہے، اگر گناہوں کے لیے خرچ کیا ہے، گانا سننے کے لیے خرچ کیا ہے، موسیقی کے دلدادگی کی وجہ سے، موسیقی کے دلدادگی کی وجہ سے اس کے دلدادہ ہو، تم جو ہے گانے اور میوزک کے دلدادہ ہو گئے ہو، تو سن لو خبردار، ان تمام راستوں میں جو تمہارا پیسہ خرچ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تم سے پوچھا
پوچھا جائے گا، اے لوگوں بتاؤ تمہیں میں نے دولت دی تھی تو تم نے نیک راستے میں خرچ کیا تھا کہ تم نے برے راستے میں خرچ کیا تھا؟ قیامت کے دن ہمارا سوال ہوگا کہ تمہیں اللہ نے، ہم سے سوال ہوگا، پروردگار عالم پوچھے گا کہ میں نے تم کو نوٹ دیا تھا، میں نے تمہیں پیسے دیے تھے، میں نے تمہیں مالدار بنایا تھا، میں نے تمہیں رئیس بنایا تھا، میں نے تمہیں امیر بنایا تھا، میں نے تمہیں سیٹ بنایا تھا، تو کیا اسی لیے بنایا تھا کہ بار پہلے سے سجایا جائے؟ کیا تمہیں اسی لیے میں نے دولت دی تھی کہ تم اپنی راتوں کو رنگین کرنے کے لیے ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کرتے چلے جاؤ؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ مسلمانوں آپ اندازہ لگائیے، کیا ہمارے گھر کے نوجوان اس چیز سے پاک ہیں؟ کیا ہمارے پڑوس کے نوجوان اس چیز سے پاک ہیں؟ کیا ہمارے علاقے کے نوجوان اس چیز سے پاک ہیں؟ خدا را سمجھو، سمجھ کر کے اپنے نوجوان دوستوں کو، اپنے نوجوان بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ یقیناً ہمارے علاقے کے بھی نوجوان اسی میں مست ہوں گے، ہمارے پڑوس کے بھی نوجوان اسی میں مست ہوں گے، ہمارا نوجوان بھائی بھی اسی میں مست ہوگا، کسی کا نوجوان بیٹا بھی اسی میں مست ہوگا۔ خدا کے واسطے سمجھو اور اپنے بیٹوں کو سمجھانے کی کوشش کرو، اپنے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کرو، اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کرو، اپنے پڑوسی نوجوان کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ اگر وہ سدھر گیا تو اس کے تو تمہیں سدھارنے کا اور اس کے سدھرنے پر ڈبل ثواب ملے گا، اور اگر تم نے اپنی بات کہہ دی اسے سمجھانے کے لیے اور وہ نہیں سمجھا تو کم سے کم سمجھانے کا ثواب تو ضرور ملے گا، کم سے کم سمجھانے کے بدلے تم نیکیوں کے حقدار ضرور ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیے، آج کل اللہ تعالیٰ نے جس کو دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دے دیا ہے، وہ کتنا مال اپنا خرچ کرتا ہے نیک راستے میں۔ نیک راستے میں خرچ کرنے کے لیے دل میں درد ہونے لگتا ہے، جیبوں پہ پیون لگ جاتے ہیں، تجوریوں کی چابیاں غائب ہو جاتی ہیں، بینک کا اکاؤنٹ ابھی بھول جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جب نیک راستے میں خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو طرح طرح سے بہانے یاد آنے لگتے ہیں، بیماری یاد آنے لگتی ہے، پریشانی یاد آنے لگتی ہے، دکھ درد یاد آنے لگتا ہے، تکلیفیں یاد آنے لگتی ہیں، اپنے مال و دولت کی کاروبار کے ٹھپ ہونے کے بہانے یاد آنے لگتے ہیں۔ مگر جب پیسوں کو برائیوں کے اڈے پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو وہاں دل کھل جاتا ہے، جیب کے مال و دولت کے انبار کھل جاتے ہیں، مال و دولت کے انبار اپنا منہ کھول دیتے ہیں۔ اب لے کے چلے جاؤ، 1000 نہیں 10,000 بھی خرچ ہونے لگے تو کوئی بات نہیں، 50,000 بھی خرچ ہونے لگے تو کوئی بات نہیں، 1 لاکھ بھی خرچ ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر انڈیا اور پاکستان کا میچ ہونے والا ہے، ٹکٹ 1000 روپے، ٹکٹ جو ہے 50,000 کا نہیں مل رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لاکھ روپے کا ملے مگر ملنا چاہیے، ہم دیکھنے کے لیے ضرور جائیں گے۔ فلاں برائی کا اڈا قائم ہوگا، وہاں چاہے جتنا پیسہ لگے ہم جائیں گے۔ فلاں جگہ فلاں ڈانسر آئے گا، معاذ اللہ رب العالمین، فلاں جگہ فلاں ڈانسر آئے گا، فلاں ایکٹریس وہ آئیں گی تو ان کو دیکھنے کے لیے ضرور جانا ہے، ان کی زیارت کے لیے ضرور جانا ہے، انہیں ایک بار دیکھنے کے لیے دل مچل رہا ہے، بے قرار ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیے ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ میرے رب نے ہمیں مال و دولت دی ہے تو کہاں خرچ کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کم سے کم اسے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی رات جانتے ہو کون سی رات ہے؟ 1 مہینہ بلکہ 1 سال کی آخری رات ہے، آنے والے سال کی پہلی رات ہوتی ہے۔ جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہیپی نیو ایئر لکھ کر کے ڈال دیا، نیا سال مبارک ہو بول دیا۔ کم سے کم اسے سمجھو تو صحیح، کم سے کم اسے سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ اگر تم نے نیا سال مبارک اس لیے کہا ہے تاکہ آنے والے سال خوشیوں سے بھری ہو، اچھائیوں سے بھری ہو، آنے والے سال میں نیکیوں کا اضافہ ہو، آنے والے سال میں ہماری پیشانیاں اپنے رب کی بارگاہ میں جتنی جھکتی تھی اس سے زیادہ جھکنے لگے۔ اگر اس نیت سے آپ نے نیا سال مبارک ہو کہا ہے تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ مگر یہ کیا تہذیب کہ جن لوگوں نے برائیوں کے اڈوں کو سجا کر کے پھولوں کے گلدستوں کے ساتھ ہمارے سامنے تھالیوں میں پیش کیا، ہم اس کے دل دادا،
ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا طریقہ. صرف اس لیے ہمیں ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو بول دیتے. کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ وہ نوجوان جو کبھی زندگی میں شراب نہیں پیتا ہے اسے بھی آج کی رات میں پلایا جاتا ہے. بند جملوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو ابھی تک پاک دامن ہیں ان کی بھی عصمتیں آج کی رات میں لوٹی جاتی. اور ایسی رات کی ہم مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں. ایسی رات میں ہم خوشیاں منا رہے ہیں. گوا چلے جائیں، ساحل سمندر ہے. ممبئی کے ساحلوں پر، گجرات کے ساحلوں پر نہ جا سکے تو معاذ اللہ رب العالمین کسی بڑے ہوٹل میں، 5 اسٹار سے کم نہیں، 7 اسٹار ہو تو زیادہ بہتر ہے. کم سے کم اپنے آپ کو سوچو تو صحیح، اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھو، کیا میرے اللہ نے مجھے اسی لیے پیدا فرمایا ہے؟ کیا میرے رب نے مجھے اسی لیے پیدا فرمایا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا. نوجوان سنو، اچھی صورت کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی جوانیوں کو، اپنی دولت کو، اپنے ثروت کو برباد کرو. اچھی تخلیق، اچھی صورت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پیشانیوں کے سجدوں کی طرف کا دلدادہ بنا لو، اپنی پیشانیوں کے سجدے کے نشانوں سے سجا لو، اپنی راتوں کی عبادت سے اپنے رب کو راضی کر لو، اپنی درود، وظائف، اچھے کلمات سے پیارے مصطفیٰ کو خوش کر لو. اچھی صورت میں بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اللہ نے تو بنا دیا اچھی صورت میں، لیکن اس اچھی صورت کو تم اچھی سیرت میں بدلنا تمہارا کام ہے. اچھے اعمال سے، اچھے کردار سے اس خوبصورت جسم کو سجانا ہمارا کام ہے. مگر ہم ہیں کیا؟ کچھ نہیں، دھیان نہیں، یاد نہیں، خیال نہیں. کوئی بتانے والا آیا تو اس کی باتوں پر کے بھی کوئی دھیان نہیں. آئے ہوں گے بتانے والے، آئے ہوں گے سمجھانے والے، سمجھانے والے تو سمجھاتے ہی رہیں گے، ہمیں ان کی بات نہیں ماننا ہے. ان کا تو کام ہی ہے سمجھانا. کچھ ایسے بھی نڈر ہوتے ہیں کہ یہ بکنے آگے بکتے رہیں گے، ہم کو جو کرنا ہے وہی کرتے رہیں گے. ہمارا مسلم نوجوان کہاں ہے میرے دوست؟ ہمارا مسلمان بھائی کہاں ہے؟ ہمارا مسلمان دوست کہاں ہے؟ سن لو، جس نے ایک بار بھی بدکاری کی تو اللہ کے فرشتے بالکل تڑپ جاتے اس گناہ کی وجہ سے. اس گناہ کی وجہ سے اللہ کے فرشتے تڑپ جاتے ہیں. رب تعالیٰ اگر تو مجھے حکم دے تو میں اسے زمین میں دھنسا دوں ابھی، مگر میرا رب مجھ پر کرم فرماتا اور کہتا ہے فرشتوں روکے رہو، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے اپنے گناہ سے. اور ہاں، میں اسی میں مست. راتیں ایسی بنائی گئی، موقع ایسے بنائے گئے، دن ایسے بنائے گئے، اس کا نام دیا گیا ڈیز. اب سارے ڈیز کا میں نام کیا لوں مسجد میں کھڑے ہو کر کے؟ آپ لوگ سمجھ لیجیے. آپ بہت سارے ڈیز ہیں، اور ہاں میں اسی ڈیز کے منانے والے ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں. یہ ڈیز آپ سمجھ لیجیے. دنیا میں محبتوں کے ڈے منائے جاتے ہیں، روز ڈے منایا جاتا ہے، ہگ ڈے منایا جاتا ہے، گلے لگ جائیے آپ. گلاب پیش کیا جاتا ہے، روز ڈے مناتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین، میں سارے کے سارے نام کیا لوں میں میرے بھائی؟ مگر یہ دل دکھی ہے، درد ہو رہا ہے کہ میں آپ کو صاف صاف لفظوں میں کچھ چیزیں سمجھا سکوں تو سمجھا دوں، کچھ چیزیں بتا دوں تو بتا دوں. ویلنٹائن ڈے کے نام سے یوم المحبت منایا جاتا.
آج کی رات میں آنے والے سال کے استقبال کے لیے گناہ کے اڈوں کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے، اور ہم ہیں اسی کے دل دادا۔ سنو، ایک بات میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے یہ گناہ کی نحوست صرف ہماری ہی زندگی تک نہیں، نسلوں تک یہ نحوست برقرار رہتی ہے، نسلوں تک یہ نحوست برقرار رہتی ہے۔ اگر کسی کے نوجوان بیٹے نے، اگر کسی کے بیٹے نے اپنے نوجوان باپ کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، جوا کے اڈے پر جاتے ہوئے دیکھا، گناہ کرتے ہوئے دیکھا، بدکاریوں میں ملوث اپنے باپ کو دیکھا، گالی دیتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا، گناہ کرتے ہوئے دیکھا، تو اس باپ کے اندر یہ طاقت نہیں رہ گئی کہ اپنے بیٹے کو سدھار سکے وہ۔ اس لیے کہ جیسے وہ بیٹے سے کہے گا یہ گناہ نہ کر، بیٹا چہک کر کے پکار کر کے کہے گا کہ میں نے تم کو بھی یہ سارے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ گناہوں کی نحوست نسلوں تک برقرار رہتی ہے۔ تاریخ کی ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر مغل شاسک، مغل امپرر یعنی مغل بادشاہوں کی کافی دنوں تک حکومت رہی ہے۔ ایک سے ایک نیک پرہیزگار ولی صفت انسان آئے، مگر کچھ عیاش بھی آئے جنہوں نے بدکاریاں کی، گناہ کیے۔ لاسٹ میں جب بہادر شاہ ظفر کا زمانہ آیا، جو مغل بادشاہوں میں سب سے آخری بادشاہ، تو جانتے ہو کیا ہوا؟ انگریزوں نے قید کیا، قید خانے میں ڈال دیا۔ صبح کے وقت بہادر شاہ ظفر نے لوگوں سے کہا، خادموں سے کہا کہ مجھے صبح کے وقت ناشتے کی خواہش ہوتی ہے، صبح جلدی سے مجھے ناشتہ پیش کر دیا جائے، جو کہ بادشاہ تھا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ اب ناشتہ جب بہادر شاہ ظفر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بہترین تھال، اس کے اوپر چادر ڈالی ہوئی، خوشی سے بھوک لگی ہوئی تھی، اپنی طبیعت سے کھانے کے لیے اس چادر کو ہٹایا جو تھال پر چادر پڑی ہوئی تھی، تو کیا دیکھا؟ اسی بہادر شاہ ظفر بادشاہ کے 2 بیٹوں کے ابلے ہوئے سر رکھے ہوئے تھے اس میں۔ اس تھال میں بادشاہ کے 2 بیٹوں کے ابلے ہوئے سر، اس سر کو دیکھ کر کے بہادر شاہ ظفر نے ایک تاریخی جملہ ارشاد کیا تھا، ایک جملہ کہا تھا اس نے، میں وہ آپ کو سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ اگر میرے باپ دادا نے گناہ نہ کیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ آج بھی ہمارے پڑوس میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے اسی پرسپر بازار میں سینکڑوں لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس ہزاروں بیگھے کی زمین تھی، بہت لمبی چوڑی پراپرٹی تھی، مگر آج ان کے بچے بھیک مانگتے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ باپ نے گناہ کیا تھا، دادا نے گناہ کیا تھا، تیسرے چوتھے پانچویں پشت کے دادا نے گناہ کیا تھا، ان کی نحوستیں آج بھی برقرار۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔